اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح اطفال میں خوش آمدید۔ تلوار کا حقدار کون؟ ان مسلمانوں کو آج بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دو، یہ ایک کافر کی آواز تھی جو اس گروہ میں شامل تھا جس نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹنا ایک اعزاز سمجھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ مسلمانوں کا اسلحہ اکٹھا کرنے میں مصروف تھا۔ جنگ کا اختتام ابھی باقی تھا مگر مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے امیر لشکر کا حکم نہیں مانا تھا، جس کی سزا پورے لشکر کو ملی۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے سرخ پٹی باندھے ایک شخص نے جب اس کافر کی آواز سنی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ فوراً اس کافر کی طرف آیا اور اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ اس کافر کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تلوار اس کی گردن کے قریب سے جسم میں داخل ہوئی اور کمر کے نچلے حصے تک جا پہنچی، یوں جیسے کسی نے چھری کے ساتھ مکھن کی کوئی ٹکیا کاٹی ہو۔ کچھ ایسا ہی انجام ایک اور اسلام دشمن کا ہوا۔ وہ ظالم جس بھی زخمی مسلمان کے پاس سے گزرتا تو اسے ٹھوک کر مارتا۔ ابھی وہ چند مسلمان زخمیوں کے ساتھ ہی ایسا کر پایا تھا کہ سرخ پٹی باندھے اس شخص کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ایمانی غیرت والا وہ شخص فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کافر نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر اس شخص کی تلوار نے بہت جلد اس کی سانسوں کا تعلق اس کے جسم سے توڑ دیا۔ اس جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار اس لشکر کے امیر کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، تب بھی وہ شخص فوراً امیر لشکر کے دفاع کے لیے آگے بڑھا اور دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کو روکنے لگا۔ امیر لشکر کا دفاع کرتے ہوئے بہت سے تیر اس کے جسم کو زخمی کر گئے مگر پھر بھی اس شخص کے جوش و جذبے میں کمی نہ آئی۔ جنگ کے آغاز سے لے کر مسلمانوں کی فتح تک جو بھی دشمن اس شخص کے سامنے آیا مارا گیا۔ یہ شخص اپنے امیر کی دی ہوئی تلوار کو تھامے پورے جوش و جذبے کے ساتھ کفار کا خاتمہ کرنے میں مصروف تھا۔ کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد، وہ صرف اپنے اللہ کے ڈر کو دل میں جگہ دیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلسل لڑائی لڑنے اور زخمی ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ تلوار چلانے سے رکا نہیں تھا۔ پیارے ساتھیوں، یہ نہایت بہادر شخص تاریخ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کا اصل نام سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا مگر آپ کو اپنی کنیت ابو دجانہ سے پکارا اور جانا جاتا تھا۔ جنگ احد سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا اعلان کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور اس تلوار کو چھو کر دیکھتے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ یہ تلوار اسے دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ ہر کوئی نمایاں ہو کر آگے آنا چاہ رہا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے بہترین حقدار تھے۔ جنگ بدر میں سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار زنی اور شجاعت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمایاں کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی صلاحیتوں کا پتہ لگاتے رہتے اور ان کی کارکردگی کے مطابق ان سے کام لیتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بابرکت تلوار سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دی اور انہیں اس تلوار کا حق ادا کرنے کی نصیحت کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح المسلم میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کا وار دشمن کے چہرے پر کرے اور وہ وہیں گر جائے۔ پھر فرمایا، اس سے کسی مسلمان پر وار نہ کرنا اور نہ اسے لے کر کافر کے مقابلے سے فرار اختیار کرنا۔ تو سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب لڑائی کے لیے نکلتے تو سرخ پٹی باندھ لیتے جس کی وجہ سے دور سے ہی پہچانے جاتے۔
آپ دیکھنے میں اتنے طاقتور نظر نہیں آتے تھے، قد بھی کچھ چھوٹا اور دبلے جسم کے مالک تھے، مگر جو شخص میدان جنگ میں آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کی طاقت و شجاعت کا قائل ہو جاتا۔ جنگ بدر میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ امیہ بن خلف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قید ہو کر آیا تو اس نے آپ سے ابو سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، یہ طاقتور چھوٹے قد والے اور سرخ پٹی باندھے کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ انصاری ہیں اور ان کا نام سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوددار اور غیرت والے انسان تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی عورت یا کمزور ان کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو۔ جنگ احد میں ہند بنت عتبہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہی تھی۔ وہ جنگی اشعار پڑھتی جاتی تاکہ کفار پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور زیادہ جوش میں آ سکیں۔ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے تو وہ جان بخشی کی درخواست کرتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ نے اسے جانے دیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کی عزت کرتے ہوئے اس عورت پر تلوار کا وار نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و بہادری کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ جنگ احد کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو اپنی خون آلود تلوار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے کر فرمایا کہ اسے دھو دو، یہ تلوار قابل قدر ہے۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تلوار جس میں کوئی عیب نہیں، نہ کسی کے خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، مجھے قسم ہے کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا، جو اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے انداز میں جنگ لڑی تو یاد رکھیے سہل بن حنیف اور سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جنگ کے دوران بڑے اعلیٰ کام کیے ہیں۔ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے، مگر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ یہودیوں نے بنا لڑے شکست قبول کر لی اور وہ اپنا مال چھوڑ کر مدینہ سے نکل گئے۔ اس موقع پر تمام مال مہاجرین میں تقسیم ہوا، مگر 2 انصار صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے جنہیں اس مال میں سے حصہ دیا گیا، ایک سہل بن حنیف اور دوسرے سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلمان یہودیوں کے قلعہ میں داخل ہوئے تو سب سے آگے یہی سماک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اس وقت بھی اپنے اوپر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ غزوہ حنین میں بنو حوازن کے ایک شخص نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ سماک رضی اللہ تعالی عنہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ نیچے گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک بازو اور سماک رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر دونوں نے مل کر اسے مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بہت سے لوگ اسلام سے ناطا توڑ کر دوبارہ کافر ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خاتمے کے لیے کئی گروہ روانہ کیے۔ ایسا ہی ایک گروہ مسلمان کذاب کی طرف روانہ ہوا جس میں سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے کی وجہ سے مرتدین بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس موقع پر مسلمان کچھ وقت کے لیے بے بس ہو گئے کہ اس باغ کے دروازے کو کیسے کھولا جائے۔ بالآخر سماک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک تجویز آئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو، میں کسی طرح دروازہ کھلواتا ہوں۔ اب اور کوئی راستہ تو تھا نہیں، چنانچہ سماک رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ میں پھینک دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گرے تو آپ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔
مگر اس کے باوجود آپ بہت جرأت اور بہادری سے لڑے اور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں اللہ کی تائید اور مدد سے مسلمان فتح یاب ہوئے، جبکہ مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہ جری مجاہد بھی شہید ہو کر اللہ کی تیار کردہ جنتوں کا وارث بنے۔ اللہ ان پر کروڑہا رحمتیں کرے اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔